نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر دارالسلام اسٹوڈیو نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے، جس کی تیاری میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز، خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے رحمت للعالمین۔ سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ایک ہمیر، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہیں۔ دوسرا کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، تے، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو کتبے برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی
बास तफसीलात मालूम हुई हैं। नीज मुल्क के दीनी और इज्तिमाई हालात भी सामने आए हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहां से हिजरत करके शहर हर्रान तशरीफ ले गए थे और फिर वहां से फिलिस्तीन जाकर उसको अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज बना लिया और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून व बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरऔन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादिसे की नौयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत खास और मुकर्रब बंदी हैं। वो उनके इस वस्फ से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर फिलिस्तीन वापस तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ने सैयदा हाजरा के बतन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक फर्जंद अर्जुमन इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सैयदा सारा बे औलाद थी, इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई और उन्होंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि सैयदा हाजरा को उनके नौजायदा बच्चे समेत जलावतन कर दे। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात मानना पड़ी और वो सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले गए। वहां उन्हें एक बेआबोगियाह वादी में उतार दिया। इसी जगह आज बैतुल्लाह है, उस वक्त नहीं था। सिर्फ टीलों की तरह उभरी हुई जमीन थी। सैलाब आता तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बालाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उन दोनों को इसी दरख्त के पास छोड़ा था। उस वक्त मक्के में पानी था न इंसान, इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में खजूरें और एक मशकीजे में पानी रख दिया। इसके बाद फिलिस्तीन वापस चले गए। उधर चंद ही दिन में खजूरें और पानी खत्म हो गया। सख्त मुश्किल पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो जुरहुम कबीले से अरबी सीख ली। ये कबीला वहां पानी देखकर आबाद हो गया था। इस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो इन लोगों ने अपने खानदान की एक खातून से उनकी शादी कर दी। इसी दौरान में सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अपना तरका देखना चाहिए। चुनाचे वो मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए। उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माइल आए तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वसीयत का मतलब समझ गए। उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जुरहुम के सरदार मुजाज बिन अम्र की साहिबजादी थी। उनकी दूसरी शादी के बाद एक बार फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के तशरीफ ले गए, मगर इस मर्तबा भी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हो सकी। बहू से हाल पूछा तो उसने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आपने वसीयत की कि इस्माइल अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें और फिलिस्तीन वापस हो गए। अल्लाह ताला ने मुजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के ही में रिहाइश इख्तियार की। उनके हालात जमाने की गर्द में दब कर रह गए। सिर्फ नाबित और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रही। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज़्ज़मा ही में फैलती फूलती रही, यहां तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का जमाना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नस्ब
صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے افس، زبیان، اشجار اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاجپوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاجپوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاجپوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، اور شاہان ہیرا یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاجپوش نہ تھے۔ عرب عاربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی۔ اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مکرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواہ تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعاء سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے
300 ईस्वी तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलुकत पर कबीला हिमयर को गलबा हासिल रहा और इसने मारिफ की बजाय रैदान को अपना पाए तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीन के करीब एक दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं। इसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। 300 ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक का दौर। इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तिराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके हाथ आए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आजादी सल्ब हो गई। चुनाचे इसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमयर और हमदान की आपस में कशमकश से फायदा उठाया और 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया। ये कब्जा 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गई, मगर माआरिफ के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहां तक कि 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सबा में सैले अरिम के नाम से किया गया है। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादिसा पेश आया। वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो इस पर आमादा न हुए तो जूनवास ने खंदकें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसी लर्जाखेज वाक़े की तरफ इशारा मौजूद है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फतूहात के लिए तैयारी कर चुके थे। अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बाहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में इरियात की क़यादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इरियात ने शाह हब्श के गवर्नर की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अब्रहा ने उसे कत्ल करके खुद इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया और शाह हब्श को भी राजी कर लिया कि वो उसके कब्जे को तस्लीम कर ले। ये वही अब्रहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जर्रार के अलावा चंद हाथियों को भी फौजकशी के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से ये लश्कर असहाबुल फील के नाम से मशहूर हुआ। इराक और उसके नवाही इलाकों पर साइरिस आजम के जमाने ही से आहले फारिस की हुक्मरानी चली आ रही थी। उसे कोरोश कबीर, खोर्स या साइरिस जुल्करनैन भी कहा जाता है। उसका जमाना 557 ता 529 कबले मसीह है। उसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी, यहां तक कि 326 कबले मसीह में सिकंदर मकदूनी ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारिसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तवाइफुल मुलूकी शुरू हो गई। ये इंतशार 230 ईस्वी तक जारी रहा। इसी दौरान में कहतानी कबाइल ने अपना वतन छोड़कर इराक के एक बहुत बड़े और शादाब सरहदी इलाके पर बूदोबाश इख्तियार कर ली। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उन्होंने लड़ भिड़कर जजीरा फुरातिया के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर 226 ईस्वी में अर्दशीर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो रफ्ता रफ्ता फारिसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। अर्दशीर के अहद में हीरा, बादियातुल इराक और जजीरे के रबी और मुजरी कबाइल पर जजीमतुल वज़्ज़ाह की हुक्मरानी थी। शाहान हीरा के पास फारिसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बादिया नशीन अरब बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। ये बात तो मशहूर है कि मक्के में आबादी का आगाज सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्के के सरबरा और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहिबजादगान नाबित फिर कैदार
یا قیدار پھر نابد یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مضری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ یہ صوفہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاضہ یعنی روانگی۔ یہ اعزاز بنو ادوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ معظمہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد، عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو ادوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں قصی کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ایثار یعنی فال گیری، قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔
نمبر 2، مالیات کا نظم، یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4، اشناق، یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5، عقاب، یعنی قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، قبہ، یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7، سفارت، یہ منصب بنو عدی کا تھا۔ ہم قحطانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا۔ سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ۔ جزیرت العرب کے 3 سرحدی علاقے تھے۔ یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی۔ صورتحال زوال پذیر تھی۔ انسان مالک تھا یا غلام، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر ان کو تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں
ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردا گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت 136 میں کیا ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور بذام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ
अल्लाह पर इफ्तिरा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये थे उनके अकायद। इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा, वसीला और हाम थे। सीरत निगार इब्ने इसहाक कहते हैं, बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊंटनी को कहा जाता है जिससे पै दर पै 10-12 मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर न हो। ऐसी ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया जाता था। उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई नहीं पी सकता था। इसके बाद ये ऊंटनी जो मादा बच्चा जनती, उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी मां के साथ आजाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी न की जाती, उसके बाल न काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध न पीता। इसी को बहीरा कहते हैं और साइबा इसकी मां है। वसीला उस बकरी को कहा जाता था जो 5 मरतबा पै दर पै 2-2 मादा बच्चे जनती थी, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर न पैदा होता। इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी। उसके बाद इस बकरी से जो बच्चे पैदा होते उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थीं। अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा होता तो उसको मर्द औरत सभी खा सकते थे। हाम उस नर ऊंट को कहते थे जिसकी जुफ्ती से पै दर पै 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में नर ना पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती थी, ना उस पर सवारी की जाती, ना बाल काटे जाते, बल्कि उसे ऊंटों के रेवड़ में जुफ्ती के लिए आजाद छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फायदा न उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब कुछ इस अकीदे से करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह जुमर की आयत नंबर 3 में इस तरह तज़किरा किया है, नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस आयत 18 में ये अल्फाज आए हैं, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो इन्हें न नफा पहुंचा सकें न नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सफारिशी हैं। मुशरिकीन अरब काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाकयात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों के जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात व वाकयात पेश आएंगे। इन नजूमियों की खबरों को मानना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशगुनी का भी रवाज था। इसे अरबी में त्यारा कहते हैं। इसकी सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन ख्याल करते, कामयाबी की अलामत ख्याल करते और अपना काम कर गुजरते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहूसत की अलामत समझकर अपने काम से बाज रहते। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसको मनहूस ख्याल करते। इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज दिनों, बाज महीनों, जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे वगैरह। कुरैश की एक बिदअत ये थी कि वो कहते थे, हम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे हैं।
کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله، آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالی نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یثرب، خیبر اور تیماء میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے
और रस्म और रवाज में हम आहंगी थी। जजीरतुल अरब के सियासी और मजहबी हालात बयान करने के बाद अब वहाँ के इज्तिमाई, इक्तिसादी और अखलाकी हालात का खाका मुख्तसरन पेश करते हैं। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसका इस कदर एहतराम और हिफाजत की जाती कि उसकी खातिर तलवारें सौंप ली जाती थी, खून रेजी हो जाती थी। आदमी जब अपनी शुजाअत और बहादुरी पर बात करना चाहता, अपनी तारीफ करना चाहता, तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। शुजाअत और सखावत की सिफात को उनके दरमियान बहुत बड़ा मकाम हासिल था। अक्सर औकात उनमें सुलह के लिए औरत ही बड़ा किरदार अदा करती थी। वो चाहती तो कबाइल को सुलह के लिए जमा कर लेती थी और चाहती तो उनके दरमियान जंग की आग भड़का देती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खानदान का सरबराह मर्द ही को माना जाता था और उसकी बात फैसला कुन होती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक्द निकाह के जरिए होता था। ये निकाह औरत के वलियों की निगरानी में अंजाम पाता था। औरत को उनकी विलायत के बगैर निकाह का हक नहीं था। एक तरफ तबक़े अशराफ यानी मुअज़्ज़ज़ लोगों का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकात में मर्द औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थीं, जिन्हें बदकारी, बेहयाई, फहाशी और जिनाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ज़माने जाहिलियत में किसी हद के बगैर मुतअद्दिद बीवियां रखना एक आम बात थी। लोग दो सगी बहनों को भी बैक वक्त अपने निकाह में रख लेते थे। बाप के बीवी को तलाक देने के बाद या उसके फौत होने पर बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसे जरूर थे जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई की कीचड़ में लथपथ होने से बाज रखता था। फिर आजाद औरतों का हाल लौंडियों की निस्बत अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियां ही थीं। ऐसा लगता है जैसे इन जाहिलों की अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में कोई आर भी महसूस नहीं करती थी। जाहिलियत में बाप बेटे का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे, इन्नमा औलादुना बैनना अकबादुना तमशी अलल अर्ज़ी, यानी हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रूए जमीन पर चलते फिरते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फक्र फाके के डर से मार डालते थे। ताहम ये कहना मुश्किल है कि ये संगदिली बड़े पैमाने पर राइज थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत के लिए दूसरों की बनिस्बत कहीं ज्यादा अपनी औलाद को बेहतर समझते थे और इस बात का एहसास भी रखते थे। मतलब ये कि मजमूई तौर पर उनकी हालत बहुत कमजोर थी, अक्ल से आरी थी और जिल्लत में घिरी हुई थी। जहालत ने उनको अपने घेरे में लिया हुआ था। खराफात का दौर दौरा था। लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। औरत बेची और खरीदी जाती थी। बाज औकात उससे मिट्टी और पत्थर जैसा सलूक किया जाता था। कौम के बाहमी ताल्लुकात कमजोर बल्कि टूटे हुए थे। रह गई हुकूमतें तो उनको सिर्फ अपना खजाना भरने से गरज थी या मुखालिफों पर फौज कशी करने की फिक्र। इक्तिसादी हालत भी खराब थी। सिर्फ तिजारत उनके नजदीक जरूरियात जिंदगी हासिल करने का सबसे अहम जरिया थी और तिजारत के लिए अमनो सलामती की फजा का होना जरूरी है, वरना तिजारती आमद-ओ-रफ्त नहीं हो सकती। जबकि उनका हाल ये था कि सिवाय हुर्मत वाले महीनों के अमन और सलामती का कहीं वजूद न था। यही वजह है कि सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में अरब के मशहूर बाजार उकाज, जिल मजाज और मजन्ना लगते थे।
جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے، اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا، دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس۔ اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناز کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم، بردباری اور سنجیدگی۔ یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی، لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔
غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلید اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔